فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں کیوں مبتلا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کل سے الحمدللہ ہم نے سورہ مبارکہ واقعہ کی تفسیر کو شروع کیا، جو بہت مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں 94 آیتیں ہیں، مکے میں نازل ہوا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس کی چند آیتیں مدینے میں بھی نازل ہوئی ہیں، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ پورے کا پورا سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور مکی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے حالات اور وحدانیت کے لیے 7 دلیلیں پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ مسلسل آپ کی خدمت میں اس سورے میں کیا کہا گیا ہے اس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سورہ قیامت کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اذا وقت الواقعہ، جب قیامت آئے گی۔ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں، جب آنے والی آئے گی یا جب قیامت آئے گی۔ لیس لوقتھا کاذبا، جب وہ آئے گی تو اس وقت کوئی جھٹلا نہیں سکتا قیامت کے آنے کو۔ خافضۃ رافعہ، وہ بلند کرنے والی بھی ہوگی اور پست کرنے والی بھی ہوگی۔ صاحبان ایمان کو بلندی عنایت کرے گی، انہیں جنت عطا ہوگی اس وقت، اور صاحبان ظلم و جور کو، جنہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، ان کے لیے پستی اور تباہی ہوگی، اور وہ گمراہ اور ذلت کی زندگی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، زمین کو بے پناہ جھٹکے دیے جائیں گے، زبردست جھٹکے۔ وبست الجبال بسا، یہاں تک کہ یہ بلند و بالا پہاڑ جو آسمانوں سے بات کرتے ہیں اور اپنے مضبوط ہونے کے اعتبار سے اتنے چٹان اور مضبوط ہے کہ ان کے ثبات قدم کے لیے امیر المومنین نے مثلا نہج البلاغہ میں مثال پیش کی ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط میرے قدم ہے، میرے ثبات قدم میں لغزش پیدا نہیں ہو سکتی، میں تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ تو پہاڑ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مضبوط ہے، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آنے والی قیامت آئے گی، وہ بست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، بالکل ایک دم ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، اور یہاں تک نہیں کہتا کہ قرآن ریزہ ریزہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اتنے باریک ریزے ریزے ہو جائیں گے کہ جو دیکھنے بھی مشکل ہوتے ہیں۔ اور یہاں قرآن نے ایک تعبیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے گھروں میں روشن دان یا کسی سوراخ کے ذریعے جب سورج کی روشنی یا شعاع پڑتی ہے تو بالکل ایسی چھوٹی سی شعاعیں جو پڑتی ہے تو اس میں ہمارے گھروں میں ذرے ذرے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنے باریک ذرے کی مثال قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ پہاڑ اتنے باریک ذرے ہو جائیں گے کہ جب سورج کی شعاعیں گھر میں پڑتی ہیں تو وہ جو تمہیں دکھائی دیتی ہے یہ بلند و بالا پہاڑ، جب پہاڑ قیامت کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے تو انسان کیسے قیامت کے جھٹکے
برداشت کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب تم اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا گروہ اصحاب الیمین کا ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور کتنے مقدر والے ہیں صاحبان یمین، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ مثلا جیسے ہم کسی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ارے وہ انسان ہے، مگر کیسا انسان ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اسی طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے گروہ تو تم 3 ہوں گے، مگر سب سے پہلا گروہ تمہارا اصحاب المیمنہ ہوگا۔ اور کیا مقدر والے ہیں اصحاب المیمنہ، کیا خوش قسمت والے ہیں اصحاب المیمنہ۔ پھر کہتے ہیں وہ اصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ پھر کہتا ہے وہ ما اصحاب المشأمہ، اور کتنے برے مقدر والے ہیں یہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تیسرے گروہ کو 2 گروہ ہو گئے، پہلا گروہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، دوسرا گروہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب قرآن تیسرے گروہ کو کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور ان میں سے تیسرا گروہ وہ ہوگا جنہوں نے سبقت کی ہے ایمان لانے میں، ہدایت پانے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، اور وہ کتنے بہترین بندے ہیں اولئک المقربون، اور وہ تو اپنے پروردگار کے بہترین مقرب بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 گروہ میں سے کیا کہتا ہے ان میں سے کون ہوں گے، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے، کہتا ہے کہ اولین سلت من اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور یہ مقربون جو اللہ کے قریب ہوں گے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اور یہاں قرآن مجید نے لفظ نعمت استعمال کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، مگر دنیا کی نعمتوں میں زحمتیں بھی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر دنیا کی نعمتوں میں کبھی بیماری رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ نعمت ہے آپ کے لیے مگر آپ سیب نہیں کھا سکتے اس لیے کہ آپ کے پیٹ کو نقصان دے گا، مگر قرآن کہتا ہے کہ جب تم جنت النعیم میں پہنچ جائیں گے وہاں کوئی رکاوٹ تمہارے لیے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ مثلا میٹھا ہے مگر بیچارے کو شوگر ہے، کھا ہی نہیں سکتا۔ نعمتیں دنیا میں بھی موجود ہیں مگر دنیا کی نعمتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، مگر آخرت میں وہ نعمتیں ہیں جن میں بیماری نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے تو کہتا ہے لا یسمعون فیہا قولا وکذابا، وہ تو اتنی بہترین چیز ہے، نہ اس میں کوئی جھوٹ بولے گا نہ اس میں کوئی اتہام لگائے گا، وہاں تو بالکل سچ ہی سچ ہوگا۔ اور جس معاشرے میں سچ ہی سچ ہو جائے اس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور جس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ سکون انسان کے دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے، اور جس دل میں اطمینان پیدا ہو جائے اس کے پیر سے اطمینان قلب کے ساتھ اگر میدان جنگ سے تیر بھی نکال لیا جائے تو اس کی عبادتوں میں فرق نہیں پڑتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو وہ 3 گروہ ہوں گے، ہو گئے اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ پھر کہتا ہے یہ جنات النعیم والے سلت من الاولین، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے، بہت گروہ جو ہے اولین میں سے ہوں گے یعنی پہلے والوں میں سے ہوں گے، وہ قلیل من الاخرین، اور بہت سے بہت کم گروہ آخرین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو سلت من الاولین کے پہلے والوں میں سے گروہ ہوں گے ان میں سے جو ہے جناب حابیل ہے، جناب جو ہے مومن آل فرعون ہے، جناب حبیب نجار ہیں، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ لیکن ان مقربون کے لیے بس یہیں تک بات تمام نہیں ہو گئی، بلکہ ان مقربون کے لیے ارشاد ہوتا ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ان مقربون کا سلسلہ چلتا رہے گا،
اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے بہت زیادہ مقرب ہوں گے؟ ایک روایت میں ارشاد فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت توجہ سے اس روایت کو سنیے، وہ لوگ مقرب کون ہوں گے؟ یہ جملہ اتنا بڑا ہے، اس میں سارا دین اسی جملے میں سمٹا ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مقرب کون لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہوں گے، وہ یہ کرتے ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں بہت بڑی بات فرمائی، وہ وہی پسند کرتے ہوں گے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا عظیم ہے، اگر بس میں اس بات پر عمل کر لوں تو دین میں مقرب ہو جاؤں گا، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو جاؤں گا، مقرب ہو جاؤں گا اگر میں اس جملے پر عمل کر لوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں۔ مثلا مثال کے طور پر میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کاروبار اچھا چلے تو دوسرے کے کاروبار میں بھی روڑے نہ اٹکاؤں نا، مقرب ہو جاؤں گا خدا کی قسم۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عزت برقرار رہے، چاہے میں نے گناہ ہی کیوں نہ کر لیے ہوں، تو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ پردہ پڑا رہے تو مجھے یہ بھی چاہ لینا چاہیے کہ میں دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے تو یہ بھی چاہو کہ تم بھی بندوں کے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو تو خدا تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یعنی بہت منطقی بات ہے، اگر ہم بندے پہ رحم نہیں کریں گے تو خدا پہ رحم کس لیے انتظار کر رہے ہو کہ خدا ہم پہ رحم کرے گا؟ پہلے بندوں پہ رحم کرو تاکہ خدا ہم پہ رحم کر دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کل انشاءاللہ متقی اور مقربین کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے سجا کے رکھی ہے، کل ان کے سلسلے میں بات ہوگی، اور پھر تینوں گروہوں کے سلسلے میں قرآن بات کرے گا کہ وہ اصحاب الیمین کے درجے کیا ہیں، اصحاب المشأمہ کے درجے کیا ہیں، اور السابقون 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 اولئک المقربون ان کے درجے کیا ہے۔ ان تینوں کے صفات بیان کرے گا قرآن مجید، یعنی اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، المقربون۔ اب ان کے سب کے درجات دیکھیے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا عزت دی ہے، اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کس ذلت و رسوائی میں گرفتار ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکی کی تفسیر میں سب کچھ آ جائے گا۔ خداوند عالم نے اگر توفیق دی ہم اس پر عمل کریں گے، اس پر کام کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ سننے سمجھنے کی کوشش کر کے عملی زندگی میں اس کو پیش کریں گے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایک ہی آیت کا ثواب اگر ہم اس پر عمل کر لیں وہ اتنا ہے، روایت میں آیا ہے زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں ان سب سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک بات پر عمل ہو جائے۔ سارے خزانوں سے بہتر خزانہ یہ ہے، خدا کی قسم۔ علامہ رضی اور علامہ علم الہدیٰ، علامہ رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا ہے، بہت عظیم شخصیت ہیں، اور آخر میں سب جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو آخر میں ماں نے اپنی زندگی میں ہی سب مال و متاع دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ماں کے پاس ایک قرآن تھا جنہیں وہ ہمیشہ پڑھتی تھی، اور اس شرط کے ساتھ فرمایا میں یہ قرآن اسے دوں گی جس نے واجب ہی نہیں بلکہ مستحب بھی کبھی نہ چھوڑا ہو۔ تو اس وقت سید رضی آگے بڑھ گئے کہ والدہ میں وہ ہوں، واجب ہی نہیں میں نے مستحب بھی ترک نہیں کیا۔ تو اس لیے قرآن سے بہتر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے اور یہ قرآن میرے پاس ہو تو میں ساری دنیا سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے قرآن سے بہتر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کر لیں،
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تمام انسانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بندے تیرے ہی ہیں، ان سب کو تو قابل ہدایت ہے، انہیں ہدایت فرما۔ پروردگارہ جو ہدایت یافتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں نیکی درج فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔